اور اللہ تعالیٰ نے مانوی اولاد کے طور پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلباء ہیں جو ان کے مانوی اولاد ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان ہزاروں بچوں سے اپنے اپنے مقام پر دین کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے خواہ سلبی اولاد ہوں یا مانوی اولاد، مدرسہ چشمہ فیض سے فارغ ہونے والے طلباء اور اسی طرح اپنے فرزند، اللہ تعالیٰ نے دونوں میں یہ صلاحیت رکھی، اور گاؤں والوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ ان کی وفات کے بعد اس بار گراں کو ان کے فرزند کے کندھے پہ رکھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح جانشین بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق ان سے بہتر کام لے لے۔ آج بھی مغرب کے وقت میں چشمہ فیض کے سامنے کھڑا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ بورڈ لگنا ہے، میری زبان سے نکلا کہ چشمہ فیض اس سے اونچا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے چشمہ فیض کے سوتے کو الی یوم القیامہ جاری و ساری رکھے۔ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں تو صرف ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا ہے 100% یقین رکھیں کہ اللہ عز و جل نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اس اعتبار سے الف لام میم میں 3 حرف ہوئے، اور اس اعتبار سے 30 نیکیاں صرف الف لام میم پڑھنے پر ملی۔ میں نے ایک موقع سے اسی طرح ایصال ثواب کا پروگرام تھا، میں نے مدرسے میں یہ کہا تھا کہ کتنی ساری بلائیں اور مصیبتیں ہیں جو صرف اس مدرسے کی وجہ سے اور قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد پر بہت ساری مصیبتیں اس بستی سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ صرف قرآن کریم کی تلاوت اس کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں سے اس بستی کو نجات دیتا ہے۔ مغرب بعد اور فجر بعد کوئی چوک سے مدرسہ چشمہ فیض کا نظارہ کرے اور غور سے دیکھے کہ کتنا خوبصورت اور حسین منظر ہوتا ہے جس وقت بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مغرب تا عشاء اور عشاء کے بعد بھی مسلسل قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر یقین ہے، اور آپ ہی کا فرمان کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب بتائیے اتنے بچوں نے یہ تلاوت کی ہوگی تو کتنا ثواب ہے، اور جو ان سب بچوں کی تلاوت کا ذریعہ بنے یقیناً انہوں نے اپنے اعمال کے ذخیرے میں کتنا اضافہ کیا ہو۔ تو جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ کام کرتے رہیں گے، حدیث شریف کے مطابق ان کا سارا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کسی نیک کام کی تلقین کی، بتایا کہ نیک کام کر لو، تو آپ تو گرچہ اس کام کو نہ کر سکے، لیکن اس بتانے والے نے جس کو آپ نے بتایا تھا وہ اگر کام کرتا رہا تو آپ کو مکمل اس کے عمل کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اس کے کھاتے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس بتانے والے شخص کے کھاتے میں ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جتنی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے سب کے بارے میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک حرف کا ثواب ان تک پہنچائے اور ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آئیے دعا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، فأسعدنا في الدارين. قل لنا ولا تكن علينا، وقل لنا ولا تكن علينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما دے. اے کریم آقا محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تیرا ہی فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اے اللہ یہ سارے کے سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ اس دنیا کا بخیل سے بخیل شخص بھی کسی کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتا. اے اللہ تیرا ہی فرمان ہے انما الصدقات للفقراء. اے اللہ یہ ہم سب کے سب فقراء ہیں، محتاج ہیں. اے اللہ کرم کی نگاہ سے دیکھ لے، اے اللہ رحم کی نگاہ سے دیکھ لے. اللہ اگر اتنے سارے فقراء کسی بخیل کے دروازے پر بھی جائیں تو وہ بخیل ان کی صدا کو ان کو یوں ہی واپس نہیں کرتا. اے اللہ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے. اور اے اللہ ہم سب کے سب تیرے محتاج بندے ہیں. اے اللہ تجھ سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اسی مقام پر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اسی مقام پر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اسی مقام پر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تجھے معاف کر دینا بے حد پسند. اور اے اللہ ہم سب کے سب اقراری مجرم، اے اللہ ہمارے گناہوں پر جس طرح تو نے یہاں پردہ ڈال رکھا ہے، اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ فرما. اے اللہ سید الاولین والآخرین کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما. مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما. یہاں ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ تو وہاں بھی ستاری کا معاملہ فرما. ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما. اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان تمام لوگوں کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قیامت میں اے اللہ تو حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما. اللہ تو حوض کوثر جام کوثر نصیب فرما. تو اپنی رضا نصیب فرما. اللہ ہم سب کو آئندہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم سب کو آئندہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تمام تر اعمال صالحہ کو قبول فرما.
اور اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تمام تر آفات عرضی اور آفات سماوی سے ہماری حفاظت فرما. تمام تر فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. تمام تر فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے دلوں میں باہم الفت و محبت پیدا فرما. اللہ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ نفرت و عداوت کی جگہ محبت اور انس پیدا فرما دے. اللہ نفرت و عداوت کی جگہ اللہ تو محبت پیدا فرما دے. اللہ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے. نفرت اور عداوت اور کینے کو دور فرما دے. اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اللہ تو ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما. ہماری نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ تو انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. اللہ تو انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ تو انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. میرے مولا تو قادر مطلق ہے. اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے. اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ فرما. اے اللہ ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ فرما. اے اللہ ہماری تمام تر آرزوؤں اور ضرورتوں سے تو ہم سے کہیں زیادہ واقف ہے. اے اللہ غیب سے اس کی تکمیل کا سامان پیدا فرما. غیب سے اس کی تکمیل کا سامان پیدا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں، اے اللہ تو اپنے خزانے صحت سے ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. تمام تر بیماروں کو اپنے خزانے صحت سے صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا سامان پیدا فرما. اللہ ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں تو ان کو ہم سے کہیں زیادہ جانتا ہے. اے اللہ غیب سے اس کی تکمیل کا سامان پیدا فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم بھی ان تمام دعاؤں کے محتاج ہیں. اے اللہ ہمارے حق میں اور امت کے ایک ایک فرد کے حق میں وہ دعائیں قبول فرما. اے اللہ جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی ان تمام شرور و فتن سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.